بلاول بھٹو نے دو ٹوک الفاظ میں RSS کو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ فنیٹک قرار دیا۔ اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا۔ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، وہ سب کے سب ہندوستان میں ایک خوف میں جی رہے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت نریندر مودی، امت شاہ اور BJP کے RSS یہ وہ تنظیم ہے جس کا خواب ہے کہ پورا بھارت صرف ہندوؤں کے لیے ہو، یا تو باقی سب غلام ہوں یا باقیوں کا ہم قبرستان بنائیں۔ آج بھارت میں سب سے بڑی طاقت ہے بلڈوزر۔ جو بولے سچ اس کا گھر گرا دو، جو پہنے حجاب اس کو نکال دو، اور جو رکھے داڑھی اسے پاکستان بھیج دو۔ ہمارے ایک نوجوان بلاول بھٹو نے ایک ایسی تقریر کی جس سے سب کی راتوں کی نیندیں حرام ہو، اور ہندوتوا کا تو میک اپ ہی بہہ گئے۔ Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi. خون کی ایک ندی بہہ رہی تھی، خون کی ایک ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اس وقت دنیا اس کو بچر آف گجرات کہا کرتی تھی۔ جی ہاں، وہی قصاب، وہی قصائی جسے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ اور یہ جو بچر میں کہہ رہا ہوں اور جو قصائی میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یہ باتیں کرتی رہی ہے۔ وہی مودی صاحب جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، بھارت کے وکاس کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے کارناموں کی اصل ڈگری گجرات کے خون کی سیاہی سے بنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ ناظرین، مجھے بہت ہنسی آتی ہے کیونکہ آج بھارت کی حالت ایسی ہے جیسے کسی ہندو پنڈت نے جمہوریت کے گلے میں جنتر منتر ڈال دیا ہو۔ مودی راج میں مائنورٹیز، اب وہ لفظ، میجیکل لفظ ایس ورڈ سیکولر سن کر حیران ہوتی ہے، جیسے کوئی بھولا ہوا خواب ہو۔ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، وہ سب کے سب ہندوستان میں ایک خوف میں جی رہے ہیں۔ یہ ہے اصل چہرہ گجرات کے قصائی کا، یہ ہے اصل حقیقت نریندر مودی، امت شاہ اور BJP کے RSS کی۔ RSS پہ بھی بات کروں گا کیونکہ بلاول بھٹو نے اس پہ بھی بات کی ہے۔ یہ جو سیکولر شکل تھی جس کی میں نے بات کی ابھی، یہ وہی سیکولر شکل ہے ناظرین جس میں الہ آباد کو پریاگ راج کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیکولرزم ہے یا ویر ساکر کی قبر سے نکلی ہندو راشٹریت؟ اب آتے ہیں اصل کھلاڑی پہ۔ اس پورے گیم کے پیچھے اصل کھلاڑی ہے کون؟ اس کے پیچھے اصل کھلاڑی ہے RSS یہ وہ تنظیم ہے جس کا خواب ہے کہ پورا بھارت صرف ہندوؤں کا ہو، ہندوؤں کے لیے ہو، یا تو باقی سب غلام ہوں یا باقیوں کا ہم قبرستان بنا دیں۔ بلاول بھٹو نے دو ٹوک الفاظ میں RSS کو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ فنیٹک قرار دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گاندھی کو قتل کیا۔ آپ کو یاد ہے، اتہاس گواہ ہے کہ گاندھی کو قتل کرنے کے پیچھے بھی ایک انتہا پسندانہ سوچ تھی۔ آج کل یہی قاتل جمہوریت کا جنازہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں اور بھارت میں BJP سرکار کی جے جے کار کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، اور تاریخ کو یاد ہے، گاندھی کا فلسفہ کیا تھا؟ عدم تشدد ہی سب سے بڑی طاقت ہے، ہنسا نہیں اہنسا۔ جی ہاں، لیکن آج بھارت میں سب سے بڑی طاقت ہے بلڈوزر۔ جو بولے سچ اس کا گھر گرا دو، جو پہنے حجاب اس کو نکال دو، اور جو رکھے داڑھی اسے پاکستان بھیج۔ گاندھی جسمانی طور پہ نہیں مرے، ان کے نظریات بھی اب دفن ہو چکے ہیں، اور اسے دفن کرنے والا کوئی اور نہیں، ہندوستان میں جنم دینے والی BJP کے سایہ RSS ہے۔ RSS کی آئیڈیالوجی ہے اور یہ ان کے کانڈ ہیں جو وہ کر چکے ہیں۔ اب صرف کہتے ہیں کہ گولی مارو ان کو، بس ایک یہی نعرہ ان کے پاس بچا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان میں رہنے والے سکھ بھائی جنہوں نے نہ صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ پاکستان سے یکجہتی کا پیغام بھی دیا ہے۔ کسان تحریک ہو، خالصتان ریفرینڈم ہو، بھارت کے سکھوں نے ہر موقع پہ ثابت کیا کہ وہ مودی کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے پاک استھان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں بابا گرو نانک کا پاک جنم ہوا تھا اس دھرتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری جانب ہمارے ملک پاکستان نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، کرتارپور راہداری کھولی، سکھ بھائیوں بہنوں ماؤں کو عزت دی، ان کو بھائی چارہ دکھایا۔ اور یہ بڑا کلیئر فرق ہے، اس کو یاد رکھیے گا، جو پاکستان اور بھارت کے چہروں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ ویورز، بلاول بھٹو کی یہ تقریر ایک تقریر نہیں تھی، یہ بھارت کے نیریٹو پہ، کے بیانیے پہ ایک ایسی کاری ضرب تھی جسے وہ مدتوں یاد رکھے، کیونکہ ہمارا ایک نیتا اٹھتا ہے اور ان کے سارے نیریٹو کا ملیا میٹ کر کے ڈھیر کر دیتا ہے۔
व्यूअर्स, आपको कैसा लगा बिलावल भुट्टो की इस नैरेटिव को, आप कैसा देखते हैं? और जो हमारे वो दिल्ली वाले चाचा हैं, मोदी चाचा, चाय वाले चाचा बल्कि, उनको ज़रूर भेजें जो ये कहते हैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और एक बात और, बहुत सी आवाज़ें अब हिंदुस्तान से उठना शुरू हो गई। हमारे सिख भाई इस वक्त शाना बशाना पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गलियों कूचों बाज़ारों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कल सियासतदानो सुन लो ए उलझन वाले ताने बोलो जिथे बाबे न जन्म लिया साडा सिजदा उस सुल्तान नू ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ